اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین فساد مت کرے، فساد سے مراد یاد رکھنا نا، کفر ہے، نفاق ہے اور مسلمانوں کے خلاف زہریلی سازش ہے، تو فساد التغیر عن حالت الاعتدال والاستقامت. التغیر فساد کی تعریف ہے، عن حالت الاعتدال والاستقامت. شیخ آلوسی لکھتے روح میں. اور مراد یہاں کفر، نفاق اور مسلمانوں کے خلاف سازش، سمجھ ان کو نقصان پہنچانا. تو قالو یہ منافقین انما نحن مصلحون، ہم تو بالکل خیر خواہ ہیں، ہم تو ہرگز غلط کام نہیں کرتے. یہ کس نے کہا کہ ہم فساد پھیلاتے ہیں؟ ہم سے بڑا کوئی امانت دار اور دیانت دار، مخلص اور آپ مسلمانوں کے خیر خواہ کوئی ہے ہی نہیں. یہ بے ایمان ہے. آیات المنافق ثلاثۃ اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. بلند بانگی کے دعویٰ کر رہے ہیں. قالوا انما نحن مثلهم، یہ زبانی دعویٰ، وہ بھی تاکید کے ساتھ. خدا قسم ہم بالکل ہی مخلص ہے. انما نحن، ان تاکید ما کافا کے مزید تاکید کے لیے کلمہ حصر ہے، اور آگے نحن ضمیر منفصل اور تاکید، مصلحون صیغہ سے فاعل اور تاکید. یہ ایسے بے ایمان. الا، یہ حرف تنبیہ، حروف تنبیہ یاد رکھنا. یہ لفظاً عمل نہیں کرتے لیکن معنوی عمل کرتے، جملے کے تاکید کے لیے آتے ہیں. ہر عامل کی دو خاصیتیں ہوتی، ایک لفظی اور ایک معنوی. تو جو حروف تنبیہ یاد رکھنا، وہ لفظی عمل نہیں کرتے لیکن معنوی طور پر جملے کے تاکید کے لیے آتے ہیں. حروف تنبیہ. الا، یہ عربی میں یہ لفظ الا وہاں آتا ہے جہاں خاص مسئلہ ذکر ہو. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ولایت ایک خاص مسئلہ ہے. الا، یاد رکھو، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جواب ترکی بترکی. یاد رکھو مسلمانوں، الا، کان کھڑے کر کے سنو، خرگوش کی طرح غور سے سنو. یہ حرف تنبیہ مخاطب کو ترغیب دینے کے لیے، سمجھ رہے بزخش. حرف تنبیہ تخصیص، تاکید اور مخاطب کو ترغیب دلانے کے لیے غور سے سنو. الا، یاد رکھو. ایک بات اپنے دل میں بیٹھا دو اور دل کے کانوں سے سنو. کیا؟ انہم، یہ منافقین، ہم المفسدون. جواب ترکی بترکی. انہوں نے کہا انما نحن مصلحون. اللہ بھی جلال میں اگر الا انہم ہم، صرف یہی فسادی ہے، لیکن ولکن لا یشعرون، لیکن جانتے نہیں ہیں ہم کتنے جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ بازی کرتے ہیں. یہ منافق. روح البیان میں کیا واقعہ لکھا ہے، ایسے لطیفہ کے طور پر ذکر کرتا ہوں ہر سال. اس آیت کے ذریعے ایک طالب علم تو استاد سے پڑھتا تھا، بہت مخلصی کا دعویٰ کرتا تھا، بڑے ڈینگے مارتا تھا، بڑکیاں مارتا تھا نا، بلند بانگی کا دعویٰ کرتا ہے. ایسے میں مخلص ہوں، یہ ہوں. استاد بڑا سمجھدار تھا. خیر اس نے استاد اس کو آزمانا چاہنا کہ اس کے اندر اخلاص کتنا ہے، دیانتداری کتنی ہے، رازدانی کو وہی بتا رہا کہ میں بالکل خیر کسی کی نہیں بتاتا ہوں. استاد بڑا سمجھدار تو اس نے ایک اور شاگرد سے کہا نا، یہ آپ کی جو ساتھی جو بڑی بڑی باتیں کر رہا میں اس کو آزماؤں گا، آپ میرا ساتھ دے دو. اس شاگرد نے کہا ٹھیک ہے. تو استاد نے کیا کر دے، ایک مینڈا ذبح کر دے، اس کو گوشت کو ٹکڑے کر کے بولے، اور اس شاگرد کو کمرے میں چھپا دے 1-2 دن تک کے لیے، کسی کمرے میں، کہ میں آپ کو کسی کمرے میں بند کروں گا 3-4 دن تک کے لیے، کھانا پینا. دیکھا آپ کچھ
آپ میرا ساتھ دے دو، اس کو آزماؤں گا میں، اس کے اندر اخلاص اور دیانتداری کتنی ہے۔ اس شاگرد نے کہا ٹھیک ہے۔ استاد کہا کہ آپ کھانا دے وہ کمرے میں سب کچھ، آپ تو 3-4 دن برداشت کرنا پڑے، کمرے میں بند رہو گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ استاد نے اس شاگرد کو بند کر کمرے میں اور ایک مینڈا ذبح کر دے، اسے خون کو لت پت کر دے اسے، اور گوشت بوری میں ڈال دے۔ ابھی شاگرد نا بلند بانگی کا دعویٰ کر رہا تھا، میں مخلص ہوں، یہ اس نے استاد سے پوچھا کہ میرا ساتھی نظر نہیں ہے تو کہاں ہے؟ اسے وہ ساتھی بڑا بے ادب گستاخ تھا، میں اس کو ذبح کر دے، ٹکڑے ٹکڑے کر دے اس کو، اور یہ اس کو خون ہے اور یہ اس سے گوشت ہے۔ وہ بڑا گستاخ بے ادب نکلا نا، اس بہت گستاخی کی اور بے ادب، اور میں اس کو کیا کر دے، ذبح کر دے، اور یہ اس کو خون ہے دیکھ رہے ہو، اور یہ بوری بری ہوئی نا گوشت، ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈال، تو کسی کو نہیں بتانا، خیال کرنا، کسی کو بتانا نہیں۔ یہ بڑا گستاخ بے ادب تھا، میں نے اس کو سزا دی، بطور سزا میں اس کو ذبح کر دے، ٹکڑے ٹکڑے کر دے، تو کسی کو نہیں بتانا، خیال کرنا۔ اگر اس کو ماں باپ پوچھے تو ہمیں کیا معلوم۔ ابھی طالب علم کے دل میں بات ٹھہرے تو قیامت آئے گی نا۔ ایک دن برداشت کے، 2 دن برداشت، ادھر سے جو طالب علم تھا نا اس کے والدین انتظار کا ہمارا بیٹا نہیں ہے، کہاں گئے؟ روزانہ پڑھنے جاتا، شام کو آ جاتا، ادھر تلاش کرتے ادھر تلاش کرتے ہوئے اس سے پوچھا کہ آپ کا ساتھی کہاں ہے ہمارا بیٹا؟ اسے کہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ناراض کسی کو نہیں بتانا۔ اس نے استاد کی بے ادبی کی تو استاد اس کو ذبح کر دے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، بتانا نہیں۔ اس نے استاد کی بے ادبی کی تھی اور استاد نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر ذبح کر دی۔ اس کو خون ہے دیکھو اس کو۔ ان کو آ گیا غصہ، وہ جا کے قاضی کو شکایت لگائی کہ استاد ہمارے بیٹے کو قتل کر دے، ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی۔ اسے کہ میں نے نہیں کی۔ استاد نے پوچھا کو کس نے بتایا؟ اسے کہ طالب علم نے بتایا۔ اب قاضی کے سامنے باتیں ہو رہی، قاضی نے کہا دیکھو آپ کیسے استاد ہو، ایک معمولی سے بے ادبی، معمولی سے گستاخی پر آپ نے کہ اس کو ذبح کر دے، اتنی بڑی سزا۔ کس نے اس نے بتا دی، مولوی صاحب نے، طالب علم نے۔ استاد طالب علم کو بڑھایا، اب باہر آ جاؤ، باہر آ جاؤ۔ وہ تو کمرے میں چھپا ہوا تھا اور آ گیا۔ اب طالب علم کو منہ لٹ کر گئے تھے، میں نے ذبح نہیں کہ میں اس کو آزما رہا تھا، بہت بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا، میں رازدان میں کسی کو باتیں نہیں بتاتا، میں بہت مخلص تھا، یہ باتیں بڑی بڑی بتا رہا تھا، میں اس کو آزمانے کے لیے کس شادی میں میں پاگلوں کو ذبح کروں، اس کو 3-4 دن سے میں نے کمرے میں اس کو آزمانے کے لیے بے غیرت کو ایسے خائن اور بے ایمان نکل گئے۔ پہلے میرے سامنے کیسے کیسے باتیں کرتا تھا، یہ روح البیان یا اس آیت کے ذیل میں روح البیان عجیب عجیب باتیں نقل کرتے اللہ اسماعیل حق کی، آگے چل کے انشاءاللہ بتا دوں گا۔ ان الذین کفروا کے ذیل میں ایک بادشاہ کا واقعہ نقل کر وہ بات سناؤں گی، عجیب واقعہ۔ یہ منافقین ایسے نا اور ڈینگ مارتے تھے، بڑی بڑی بات، الا انما نحن مصلحون۔ تو یہاں روح البیان، روح المانی نہیں، روح البیان اسماعیل حقیقی نام خیال کرنا۔ روح المانی مصنف ہے کہ محمود آلوسی، اور روح البیان کا نام ہے اسماعیل حقیقی مصنف۔ اللہ یاد رکھو، انہم ہی منافقین ہم المفسدون، تاکید ہے، انہم ہم مبتدا، تاکید مفسد خبر ہے، اور پھر یہ ان کے لیے کیا بنے گا خبر، اور اللہ حرف تنبیہ تاکید کے لیے مخاطب کو کہیں ترغیب دینے، غور سے سنو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا منافقین سے، آمنو، ایسے ایمان لاؤ، کما آمن الناس، یہ محلہ منصوب ہے، ایک ایمان الناس، لوگوں کی ایمان کے طرف، اور ناس الف لام عہد کے المعود سے صحابہ ہیں۔ منافقین تو بہت باتیں کرتے لیکن میں اخلاص نہیں تھا، اقرار تھا لیکن تصدیق نہیں تھی، تو یا ایمان سے تصدیق مراد ہے، یاد رکھنا، تصدیق بالکل، تو منافق میں اقرار تھا لیکن تصدیق نہیں تھی، زبانی تو باتیں بڑی بڑی کرتے تھے اور دل میں نہیں مانتے تھے۔ تو فرمایا آمنو کما آمن الناس، ایک کاغذی ایمان سے کام نہیں چلتا ہے، ٹیشو پیپر کی طرح، مکڑی کے جال کی طرح،
یہ دوغلاپن اور دو رخی سے کام نہیں چلتا ہے. دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جائے، ایک ہو جا. دوغلاپن سے کام نہیں چلتا، دو رخی سے. دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. تو فرق یہ ریاکاری، دکھلاؤ، دوغلاپن، سمجھ دوغلا پالیسی، اس سے کام نہیں چلتا ہے. مخلص ہو جاؤ، ریاکاری ختم کرو اور دل سے اسلام کو مانو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو، تو تمہارا ایمان معتبر ہے. وہ ایمان جو صحابہ کا وہ معتبر ہے. آمنو کما آمن الناس، کاف تشبیہ تاکید کے لیے. ہر ایمان نہیں، وہ ایمان جو صحابہ کا ہے. تخصیص ہے، تمہاری ایمان ہے لیکن کاغذی ہے، اس میں ریاکاری کا پیوند ہے، دکھلاؤ ہے، صرف زبانی اقرار دل میں نہیں ماننا ہے، اس سے کام نہیں چلتا ہے. وہ ایمان لاؤ جو صحابہ کا. ناس مراد یاد رکھنا اصحاب رسول ہے، سب مفسرین کہتے ہیں. الف لام احد کے لیے آمن الناس اور ماحود سے صحابہ ہے. آمنو ایسے ایمان لاؤ کما آمن الناس جیسے ایمان لا چکے صحابہ. اور صحابہ کے ایمان پہاڑ سے زیادہ مضبوط تھا، پہاڑ سے زیادہ مضبوط. دنیا نے دیکھ لے صحابہ کو. اور آگے آیت آ رہی ہے، اللہ خود فرما فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر یہ لوگ منافقین ایسے ایمان لائے جیسے آپ ایمان لائے، خطاب صحابہ کو ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، وہاں مثل مثلا بتا چکا ہوں، بتا دوں گا انشاءاللہ. مثل آتی تشبیہ ذات کے لیے اور مثل آتا تشبیہ صفات کے لیے. ہاں ہر ایمان نہیں ہے. فَإِنْ آمَنُوا اگر یہ ایسے ایمان لائے بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو ایک ایمان معتبر ہے، ہدایت یافتہ کہلائیں گے، ورنہ نہیں. یہاں ان کو خطاب ہے، منافقین کو، کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ لا چکے ہیں. اور وہاں صحابہ کو خطاب ہے. فَإِنْ آمَنُوا آیت آ رہی، اگر یہ ایسے ایمان لا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ جیسے آپ لا چکے ہو فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو ہدایت یافتہ ہوں گے اور نہیں. کل من یدعی حب لیلا ولیلا لا تقرن بذاک، زبانی دعویٰ سے کچھ نہیں ہوتا ہے جب تک کہ عمل نہ ہو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ نے نبی سے فرمایا. منافقین بہت بلند بانگی کا دعویٰ کرتے تھے. اگر ایمان ہے تو پھر نبی کی پیروی شرط ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو ایمان لاؤ، امر وجوب کے لیے، کما آمن الناس اے کا ایمان الناس محلہ منصوب ہے، اور کاف تشبیہ تخصیص و تاکید کے لیے. وہ ایمان جو صحابہ لا چکے ہو. اور صحابہ کا ایمان کیسے تھا؟ پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط، پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط. دنیا نے دیکھ لیے. بِمِثْلِ مَا کما آمن الناس. قالو یہ جواب کے منافق، انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں؟ استفہام انکاری ہے، ہرگز نہیں. استفہام انکاری ہے. انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں کما آمن الناس، امن صفحاء جیسے اے ایمان لا چکے، کم عقل معاذ اللہ. استفہام انکاری ہے. ہمیں یہ ایمان نہیں چاہیے جو صحابہ کا ہے. سمجھ رہے؟ ہم تو روشن خیالی ماڈرن اسلام چاہتے ہیں. با مسلمان اللہ اللہ، با برہمان رام رام. ہم ایسی ایمان چاہیے. با مسلمان اللہ اللہ، با برہمان رام رام. مسلمانوں کے ساتھ مسلمان ہے، ہندو کے ساتھ ہندو ہے، عیسائی کے ساتھ عیسائی ہے، یہودی کے ساتھ یہودی ہے، رافضی کے ساتھ رافضی ہے، قادیان. یہ اسلام چاہیے. جو ایمان ان کا مخلص کے اخلاص کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، تقوی پرہیزگاری کے ساتھ، یہ ایمان ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں ایسے ایمان چاہیے جو سب کو لے کے چلے. با مسلمان اللہ اللہ، با برہمن، برہمن کہتے ہندو کو، ان کے ساتھ رام رام کہتے نا خدا کو. جیسے یا اللہ یا اللہ، ہندو کیا کہتے ہیں؟ رام 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 رام. یہ تو مسلمانوں کے ساتھ کہتے ہیں یا اللہ یا اللہ، ہندو کے ساتھ کہتے ہیں رام 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 رام. یہ
تو یہ صحابہ پر اعتراض انؤمنو کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، استفہام انکاری ہے. کما آمن الصفحاء، صفحاء صفی کی جمع ہے. صفی کہتے ہیں ضعیف الرائے کو، جس کی عقل کمزور، خفیف العقل ضعیف الرائے. قلیل المعرفت بمواضع منافع واقع مضار، تفسیر ابن جریر میں. الصفی ضعیف الرائے، قلیل المعرفت بمواضع المنافع والمضار. کم عقل آدمی، نفع و نقصان کو نہ جاننے والا. اردو میں اتنا یاد رکھو. صفاحت صف کہتے ہیں خفت عقل کو، اور صفی کہتے کم عقل آدمی کو جو اپنے نفع و نقصان کو نہ جانے. اردو میں یہ یاد رکھو، عربی بارہ لکھ نہیں سکتے. جو نفع و نقصان کو نہ جانے، اپنے مستقبل کو نہ جانے، کون سی چیز میرے لیے مفید ہے کون سی. اس سے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اور بچوں کو صفی کا وَلَا تَأْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ. صفحاء آیت آ رہی سورہ نساء میں. عورت میں عقل نہیں ہوتی، بچے میں عقل نہیں ہوتی، اللہ نے ان کو بھی کیا کہے؟ صفحاء کا ہے. وَلَا تَأْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ. کون صفحاء سے مراد عورتیں ہیں، بچے مراد. کم عقل تو عورت میں عقل نہیں ہوتی، سمجھ رہے، عقل سے خالی، ناقص العقل ہے. اور چھوٹے بچے ہوئی پاگل اس طریقے سے. تو یہ ایسے بے ایمان تھے، اپنے آپ کو بڑے عقلمند سمجھتے تھے، اپنے آپ اپنے زمانے کے شیخ سعدی اور افلاطون اور لقمان حکیم سمجھتے تھے. ایسے تھے. اور صحابہ کرام کو معاذ اللہ کم عقل سمجھتے. کیسے لوگ؟ نبی محمد اس کو سبز باغ دے کر رہے، خاندان کو چھوڑ دے، رشتہ داروں کو چھوڑ دے، دنیا کو چھوڑ دے، تارے کو دنیا گئے، احد میں مر رہے، بدر میں مر رہے، حنین میں مر رہے، ہر جگہ سے اپنے آپ خوار کیے ہوئے. ایک عقل مندی، کہاں کے دانش مندی. دنیا کو چھوڑ دے، بس ایسے عالم خیالات جنت ملے گی، یہ ہوگا یہ ہوگا. رشتہ داروں سے دور، دنیا سے دور، ہر جگہ مر رہے. یہ کم عقلی ایسے میں تو معاذ اللہ. تو صحابہ کو یاد رکھنا، سب سے اعتراض کرنے والے کون تھے؟ منافقین. اور تھے یہودی. یاد رکھنا جتنے منافق تھے سب یہودی تھے. عیسائی نے بہت، سب یہودی تھے بے ایمان. اس لیے شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات 2 جلدوں، اس میں وہ دنیا کے مشہور بزرگ شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ جو جنید بغدادی کا ساتھی، اس کا قول ہے کہ ما آمن برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یوقر اصحابہ. شیخ شبلی کے قول کو یاد رکھو مجدد کے مکتوبات میں. ما آمن برسول اللہ من لم یوقر اصحابہ. جس نے صحابہ کے احترام نہیں کیے، صحابہ کے محبت ان کے دل میں، اس کے نبی پر ایمان نہیں. ما آمن برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یوقر اصحابہ. وقر یوقر، توقیر، عزت کرنا. ما آمن برسول اللہ من لم یوقر اصحابہ. شیخ شبلی نعمان جنید بغدادی کا ساتھی ہے. ما آمن برسول اللہ من لم یوقر اصحابہ. اور آگے حافظ العالم حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے الاصابہ کے مقدمہ میں، وہ دنیا کے مشہور بزرگ اور محدث شیخ امیر المومنین فی الحدیث امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو 7 لاکھ حدیثیں ایسی ایک سے جیسے سورہ فاتحہ. کتنے؟ 7 لاکھ سندن متنن. ابو زرع رازی نام تو عبید اللہ بن عبد الکریم ہے، ابو زرع رازی سے مشہور ہے. اس کا قول ہے مقدمہ میں اصابہ کے، اصابہ صحابہ کرام کے حالات پر کتاب حافظ ابن حجر کی. تو وہاں یہ تو ابو زرع رازی رحمہ اللہ فرماتے وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ، جب آپ کسی شخص کو دیکھ لو، يَنْتَقِصُ، عیب جوئی کرتا ہے، احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی صحابی کے بارے میں، احد من اصحاب،
تنوین عموم کے لیے، کوئی بھی صحابی ہو. اذا رأیت الرجل ينتقص احدا میں تنوین یاد رکھنا عموم کے لیے، یہاں پر کوئی بھی صحابی ہو، چھوٹا صحابی ہو یا بڑا ہو، چاہے ابو بکر صدیق ہو یا امیر معاویہ ہو، بڑے صحابہ ہو. اذا رأیت الرجل ينتقص احد من اصحاب رسول اللہ فاعلم انہ زندیق. بس یقین کر لو کہ شخص کیا ہیں؟ زندیق. زندیق منافق ایک چیز ہے. المنافق فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور زندیق اليوم، امام مالک کا قول تفسیر ابن کثیر میں بما کانوا یکذبون کے زیر میں. المنافق فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور زندیق اليوم تفسیر ابن کثیر میں. تو یہ اذا رأیت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور زندیق اليوم فاعلم انہ زندیق. اذا رأیت الرجل ينتقص احد من اصحاب، احد یاد رکھنا تنوین عموم کے لیے، چاہے تمام صحابہ کرام ہو یا کوئی بھی صحابی ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اول میں ایمان لاؤ یا آخر میں ایمان لاؤ. جب صحابی ہوں اب ان کے بارے میں لفظ کشائی کی اجازت نہیں ہے. جب لفظ کشائی کرے گا فعلم یقین کر لو مخاطب انہ زندیق، تو زندیق بالاتفاق کافر، یاد رکھنا. زندیق کفر تو کسی کو شک نہیں. زندیق و منافق ملحد ایک ہی چیز ہے، کفر اعتقادی، زبان سے اقرار کرے دل میں تصدیق نہ ہو. یہ دو بزرگوں کا قول یاد رکھنا. تو یہ اعتراض کر رہے منافقین کے ہوتے یہودی، اب بھی ان کے نسل باقی نا رافضی کی شکل میں. اور عبداللہ بن سبا یہودی تھا جس نے حضرت عثمان کی شہادت میں بڑی سازش کی تھی، بدبخت کامیاب ہو گئی. اور منافق تھے، یاد رکھنا. عبداللہ بن سبا الیہودی منافق، حضرت عثمان کی شہادت میں اس کا بڑا ہاتھ تھا، اور روافض اس کی نسل سے عبداللہ بن سبا کا. اور منافق تھے، بدبخت بدنصیب یہودی منافق. اسی نے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلاف سازش کی تھی اور بڑا منصوبہ بنایا، اور اس سازش و منصوبہ پہ کامیاب ہو گئے بدبخت، لیکن تھا منافق. اور روافض ان کی نسل سے، اس کی نسل سے. وہ دن اور آج کے تیرے بس. رافضی ہو یا جو بھی ہو، یاد رکھنا صحابہ کرام کے بارے میں جو لبکشا کا ایمان نہیں رہتا تکذیب نبی کی وجہ سے. جب اللہ نے ان کی عدالت اور امانت داری دیانتداری بیان کی، نبی نے بیان کی، تو آنے والا کون اعتراض کرنے والا؟ تو صحابہ پر اعتراض ہے، حقیقت نبی پر اعتراض ہے. اور صحابہ پر بے اعتمادی نبی پر بے اعتمادی اللہ تعالیٰ پر، اس لیے رافضی کافر ہے. جبہ و داڑھی سے کچھ نہیں ہوتا، سمجھ گئے؟ ہر سرخ مونچے والا لال خان نہیں ہوتا. ہر ایک آہنی دارہ سکندر نہ باشد، ہر اسلحہ رکھنے والا سکندر ذوالقرنین بادشاہ نہیں ہوتا ہے. چور ڈاکو کے پاس اسلحہ ہوتا ہے. ہر ایک سر تراشد کلندر نہ باشد، ہر گنجا بزرگ نہیں ہوتا ہے. ہر مونچے صاف کرنے والا نا اور سر پہ پگڑی لانے جو مسلمان نہیں ہوتا. ہر ایک آہنی دارہ سکندر نہ باشد، ہر ایک سر تراشد کلندر نہ باشد. ہر مونچے صاف کرنے والا، شلوار کے پانچے پنڈلی سوپر کرنے والا، سمجھ ٹکڑوں سوپر کرنے والا مسلمان نہیں ہوتا. تو ابلیس بھی کیا بزرگ کی شکل میں آتا ہے. میں سمجھتا تھا جسے خضر در راہ دین حکیمت زاہد، نقاب الٹا در پردہ ابلیس نہیں نکلا. ابلیس بھی سفید کرتے میں آ جاتا ہے، سفید لباس میں، سفید کرتا میں شیطان. تو یہ اللہ تعالیٰ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے اصول بتایا. معیار ایمان وہ کے صحابہ ہے، بس معیار ایمان کون ہے؟ صحابہ. صحابہ پر ایمان ہے تو ایمان معتبر ورن نہیں. لوگ جو کچھ کہے اس کو، اگر ظاہر میں بڑی داڑھی ہو، بڑے بڑے جبے ہو، لمبا چوڑا کرتا ہو، سب کچھ ہو، اور مگرمچھ کی طرح آنسو کرے، سب کچھ کرے، لیکن جب تک صحابہ اس کے اعتماد نہ ہو یا تو مسلمان نہیں ہو سکتے.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. ایک معیار بتا اللہ تعالیٰ صاحب کرام کو، اور آگے آیت آ رہی ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا. قالوا کہتے انؤمنوا، کیا ہم ایمان لائیں؟ ہر استفہام انکاری ان کو گمان ہے. کما آمن السفہاء، سفہاء صفی کہتے خفیف العقل کو، ضعیف الرایہ، قلیل المعرفت بمواضع منافع والمضار، نفع و نقصان کو نہ جاننے والا، پتہ نہیں چلتا کس چیز میں فائدہ کس چیز کو نقصان، عقل نہیں. تو وہ اپنے گمان معذر صاحب کرام کو کم عقل سمجھتے تھے. ایک کیسے نہ جنت کچھ بھی، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دے، خاندان کو چھوڑ دے، سمجھے. مہاجرین انصار صحابہ کرام احد میں مر رہے، بدر میں مر رہے، کہاں کا تکلیف پریشانی اٹھا رہے، اور محمد ان کو سبز باغات دکھا رہے. معاذ اللہ ایسے کہاں کچھ بھی نہیں. ان کے ہاں بس ایمان، ایسے ایمان کو سب کو لے کے چلے. اس کو فارسی والے کہتے با مسلمان اللہ اللہ، با برحمان رام اور رام. ہندو کے ساتھ ہندو ہو، یہودی کے ساتھ یہودی ہو، سمجھ رہے ہیں، مسلمان کو ایسے اسلام چاہیے جس زمانے حال میں. ماڈرن ایمان جانتے ہیں ماڈرن کو نا؟ ہاں سب روشن خیالی سے کہتے ہیں. مادر پدر آزاد، اس زمانے حال ہوگا. مولوی ایسے ہوگا. الا یامی جواب ترکی و ترکی، الا انہم هم السفہاء. یاد رکھو صرف ہی خمہ کرے اور کھوڑ مغز، کھوڑ مغز. الا انہم هم، جواب ترکی و ترکی. اللہ بھی جلال میں آتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. جیسے وہی ہیرونچی نے جنت تقسیم کر دیا تھا، 10-12 ہیرونچی آپس مل کر بیٹھ گئے اور جنت تقسیم کر دی. ایک نے کہا کہ جنت الفردوس تمہاری، ایک نے کہا کہ فلان جنت تمہاری، دارالخلد تمہاری، دارالسلام میری. اس طریقے سے جنت تقسیم ہو گئی. سارے جنتیں تقسیم کے آخر کسی نے پوچھا کہ جنتیں سارے ہم نے لے لی، کہ مولوی کدھر جائیں گے، ان کے کیا ہوگا آخرت میں؟ ایک نے کہا چھوڑ یار کو، مولوی کو جنت کو کچرا کھانا ہے کہ مولوی وہاں جائیں گے. جائے باڑ میں جہنم میں غرق ہو جائے، مولوی دفع ہو جائے. جنت تو ہماری ہے. یہ تو منافقین کو اپنے کو کیا خیر خواہ کیا کہ مخلص سمجھنا، اور صحابہ کرام کو معاذ اللہ کیا ہے قوم عقل سمجھنا. ہیرونچین کو جنت تقسیم کرنی ہے. جائے مولوی باڑ میں دفع ہو جائے، جہنم میں غرق ہو جائے. جنت تو ہماری ہے. ایسے احمقوں کی دنیا، احمقوں کی جنت ہے. الا یاد رکھو انہم هم السفہاء، صرف اور صرف یہی کم عقل ہے، کھوڑ مغز ہے، ٹٹو ہے. اور ٹٹو بھی ہے، اس ساتھ لبر چٹو بھی ہے. ٹٹو لبر چٹو. ولکن لا یعلمون، کہ جانتے نہیں انجام. ولکن لا یعلمون، جانتے نہیں. تو منافقین کا اوصاف فساد فی الارض، اور سمجھ رہے ہو. آگے مزید وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ مسلمانوں سے آگے ملتے ہیں، ظاہر بات رہتے تو بدبخت مدینہ میں، مسجد نبوی میں آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، سب کچھ کرتے تھے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب مسلمانوں سے آگے ملتے قَالُوا آمَنَّا. ہم بالکل آمنا کا ایمان ہے، تمہارے تو مسلمان ہے. جملہ فعلی ہے، آگے یاد رکھیں، جملہ فعلی ہے. ہم نے ایمان لگ آپ ایمان کی طرح، لیکن چونکہ ایمان مقصد نہیں تھا، یاد رکھنا، صرف مسلمانوں کو دکھانے کے لیے بس ایمان کا دعویٰ کرنا، حقیقت میں کفر ہے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، خلو خلوت سے مشتق ہے. خلوت کہتے ہیں علیحدگی کو. جب کہ جہاں کے ملتے علیحدگی میں إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اے رؤوسہم، اپنے سرداروں کے پاس، رؤسائہم. شیاطین جمع شیطان کے. شیطان کہتے ہر متمرد اور ضدی کو، چاہے انسان میں سے ہو یا جنات میں سے ہو یا حیوانات میں سے ہو. شیطان ہر متمرد اور ضدی کہتے ہیں.
شیطان متمرد ضدی نافرمان. وَإِذَا خَلَوْا جب علیحدگی میں جا کے ملتے ہیں اِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ إِلَىٰ رُؤَسَائِهِمْ رؤساء رئیس تھے اپنے بڑوں کے پاس جو بڑے بڑے یہود کے نا کعب بن اشرف اور وغیرہ یہ یہودی بڑے بڑے جو سرغنے تھے ان کے جیسے کعب بن اشرف اور دیگر جب ان سے جا کے ملتے ہیں اب سنو قالوا انا معکم لے جملہ اسمی ہے دوام ہے انا معکم فی الدین والاعتقاد عبارت معذوف تفسیر مظہری میں انا معکم فی الدین والاعتقاد ہم عقیدہ میں دین میں مذہب میں بالکل تمہارے ساتھ. آپ بے فکر ہو جائے ہم ایسے مسلمانوں کو پاگل بنا رہے مذاق اڑے گا اصل ہم تمہارے ساتھ انا حرف ان ہے نا یعنی تاکید کے لیے معکم ہم تمہارے ساتھ ہیں کس چیز میں فی الدین والاعتقاد مذہب میں اور عقیدہ میں. عقیدہ ہمارا جو تمہارا دین ہمارا جو تمہاری یہودیت ہے بس مسلمان کو جاتے مسلمان وہ اس سے کیا مطلب اس سے جواب انما نحن مستہزئون ہم یہ کہہ رہے ہیں انا آمنا یہ حقیقت تھوڑی ہے ہم تو مذاق اڑاتے ہیں تو مسلمان سیدھے سادے لوگ ہر ایک باتوں ماتے باور کرتے ہیں. ہمارا ایک ہے نا انا معکم یہ دل سے نہیں ایسے زبانی دعویٰ تمسخر استہزاء ہے. وہ لوگ سمجھتے نہیں پاگل ہے وہ تو ایسے کم عقل معاذ اللہ وہ ہماری باتوں پہ یقین کر لیتے ہیں. یہ جملہ اسمی ہے تاکید ہے سمجھ گئے انا معکم یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہے فی الدین والاعتقاد. باقی رہا مسلمانوں کے ساتھ یہ کہنا کہ انا معکم اس کے جواب انما نحن مستہزئون ہم جو مسلمانوں سے کہتے ہیں نا آمنا یہ حقیقت تھوڑی ہے اس صرف زبانی طور پر ان کو خوش کرنے کے لیے ان کو مطمئن کرنے کے لیے اور مسلمانوں سے بچنے کے لیے ہم کیا ہیں آمنا کا نعرہ لگاتے ہیں پر دل ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. جیسے ہمارے زمانہ کو حکمران ہوتے ہیں پھر عوام کو خوش کرنے کے لیے نعرہ لگاتے ہیں اور دل میں امریکہ کے بھائی ہوتے ہیں ایسے. بے فکر ہو جائے جائے باڑ میں مر جائے عوام غور کو جب ہو جائے ہمیں کیا ہے 4-5 سال پھر یہاں سے جانا ہے زبانی طور پر کہ عوام خوش کرنے والے حکمران اور دل میں مغرب کے ذہن مغرب کا ہے صرف زبانی دعویٰ بس عوام کو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں. انما نحن صیغہ پہچان لو مولوی ہو ہمارا یہ کہنا کہ آمنا ہم نے ایمان لائی یہ حقیقت میں نہیں دل سے نہیں عقیدہ سے نہیں یہ صرف ان کو خوش کرنے مطمئن کرنے کے لیے اور یہ ہماری استہزاء تمسخر ہے حقیقت نہیں. انما نحن مستہزئون استہزاء اڑاتے کس چیز سے کبھی یاد رکھنا استہزاء کبھی قول سے ہوتا ہے کبھی عمل سے ہوتا ہے کبھی اشارہ سے ہوتا ہے مختلف ہے. یہاں قول مراد ہے استہزاء بالقول وہ کون سا ہے آمنا انما نحن مستہزئون. استہزاء کہتے کیا رکھیں استحقار کو استہانت کو استخفاف کو استہزاء بمانا استخفاف کسی کو حقیر سمجھنا استحقار اور استخفاف ہلکا سمجھنا استحانت استخفاف استحقار اور استہانہ کسی کو حقیر کمزور سمجھنا بالکل ذلیل سمجھنا اس کو توہین کرنا اس کو ذلیل خوار کرنا یہ استہزاء ہے. ہم تھوڑی کر ہم کیا کروں مدینہ چند رہنا ہے اگر ہم کھل کر کفر کو اعلان کر ہمارے خیر نہیں ہے ہمیں یہاں رہنا ہے کیا کر بس
تاکہ جب کلمہ کا نام لیں گے ایمان کو تو مسلمان ہمیں کچھ نہیں کرتے، ہمیں مدینہ میں رہنا ہے، باقی ہم تمہارے بے فکر ہو جائے۔ اگر ہم کھل کر اپنے کفر کا اعلان کریں نا تو مسلمان ہمیں ماریں گے، پھر ہمارے خیر نہیں، مدینہ میں رہ نہیں سکیں گے۔ تو ہم ایمان کو ایک ڈال بنا رہے اپنے لیے، ایک حفاظتی حصار بناتے ہیں، بس ایمان کے آڑ میں ہم یہاں رہ رہے ہیں۔ اس لیے ہم یہ نعرہ لگا رہے ہیں آمنا، یہ ہمارا کہنا آمنا، یہ تمسخر استہزاء ہے۔ ہم زبانیں کس لیے کریں؟ ہمیں یہاں رہنا، بس کیا کریں ایسے۔ انما نحن مسلمون، تو باقی جو نعرہ لگا رہے نا آمنا آمنا، یہ حقیقت میں نہیں ہے، اصل تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ انا معاکم، دین میں، مذہب میں، اعتقاد میں، ہر چیز میں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ باقی رہا ہمارے یہ کہنا کہ آمنا، وہ استہزاء تمسخر ہے، بس اس کو ہم ایک حفاظتی آڑ بنا رہے ہیں، یہاں رہنا کیا کریں۔ اگر ہم کھل کر کفر کے اعلان کریں نا، ہم کہتے نہیں مانتے تمہیں، پھر تو ہمارے خیر نہیں ہے، مسلمان تھوڑی بھی چھوڑیں گے۔ ہم ایمان کو ڈال بنا رہے ہیں، ایک حفاظتی حصار ہے، ایک فصیل حفاظتی، ایک چار دیواری باؤنڈری، ہم یہاں رہ رہے ہیں۔ ہاں اگر ہم کہیں کہ نہیں مانیں پھر تھوڑی ہم یہاں رہنے دیں گے۔ آپ بے فکر ہو جائیں، ہم مطمئن ہو جائیں، یہی تو طے واقعی۔ قالوا انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، فی الدین والاعتقاد۔ باقی رہا آمنا، اس کے جواب انما نحن، ہم تو یہ طے کرنا استہزاء کرتے، استہزاء قولی ہے۔ تو استہزاء کا اصل معنی استخفاف، کسی کو ہلکا سمجھنا، الاستحقار حقیر سمجھنا، الاستعانہ کسی کی توہین کرنا، ذلیل کرنا۔ جو تو منافقین سے ہو سکتا تھا نا، اس صحابہ کرام کہے ہیں پریشان کرتے تھے۔ یہ جو کہنا کا نا کہ الا انہم صفہاء واذا آمنوا قالوا انؤمن کما آمنوا، یہ مسلمانوں کے سامنے نہیں کہ یاد رکھا، اپنے ذاتی مجلسوں میں کہتے تھے۔ اگر مسلمانوں سے کہتے پھر منافق کہاں رہا؟ پھر یہ آپس میں کہتے تھے، ہرگز ہم ایمان نہیں لاتے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان کے استہزاء کا سزا دے دیں گے۔ مشاکلت سوری ہے، صیغہ ایک جیسا ہے لیکن مفہوم الگ الگ ہے، اس کے لیے عربی مشاکلت سوری، صیغہ ایک جیسا لیکن مفہوم الگ الگ۔ جب استہزاء کی نسبت مخلوق کی طرف کسی کا ہنسی مذاق اڑانا، کسی کو ذلیل کرنا، خوار کرنا، جب اس کی نسبت اللہ کی طرف استہزاء کی سزا دینا، مشاکلت سوری۔ جیسے مکروا مکر کم مکر ومکرنا مکر واللہ خیر الماکرین، مکر کہتے سازش کو، جب اس کی نسبت مخلوق کی طرف ہو بمانے سازش کرنا، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، جب اس کی نسبت اللہ کی طرف بمانے تدبیر کرنا، جب وہ سازش کرتے تو ہم بھی تدبیر کر لیتے۔ یہ مشاکلت سوری، مشاکلت سوری کا مقصد یہ ہے کہ صیغہ ایک جیسا ہے، الفاظ ایک جیسے ہیں لیکن مفہوم مقصد الگ الگ ہے۔ تو صیغہ ایک جیسا ہے، استہزاء ہے، ہزاء سے مشتق، ہزاء حقارت کو کہتے ہیں، جب اس کی نسبت اللہ کی طرف بمانے سزا دینا، تو اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان کے استہزاء اور تمسخر کو کہیں ان کو سزا دے دینا، چاہے دنیا میں، اگر دنیا میں ڈیل دے جیسے آدھے تو آخرت تو ہے پکڑو گے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم، اور ان کو ڈیل دیتا ہے، یملی لہم، مد یمد بمن املا یملی، ڈیل دینا، مہلت دینا۔ ایک دیکھ، ایک مد یمد ہو، ایک امد یمد ہو۔ مد یمد مجرد سے یاد ہے کہ شر کے لیے استعمال ہوتا ہے، پکڑ و گرفت کے لیے۔ امدد یمدد امداد، ایک خیر کے لیے استعمال ہے، وامددناہم باموال وبنین۔ مد یمد مجرد سے آ جائے، یہ شر کے لیے استعمال ہوتا ہے، گرفت پکڑ مواخذہ کے لیے۔ اور امداد باب فارس آئے، وہ امددناہم باموال وبنین، ایک خیر کے لیے استعمال ہوتا ہے، نفع کے لیے۔ دیکھ تفسیر ابن جریر، بڑی تفسیر یاد رکھیں، 30 جلدوں میں تھے، کہاں دیکھ رہے؟ مدد، مد یمد،
وَيَمُدُّ مجرد سے آ جائے، یاد رکھیں اشارہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، گرفت مواخذہ اس کو. اور جب کس باب فعال سے آ جائے تو کس کے لیے؟ خیر کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اللہ ان کو ڈیل دیتا ہے، اور یہ ڈیل دینا عجز کی وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ کو نہیں پکڑ سکتا ہے. جیسے دنیا میں ہوتا ہے ایک مجرم جرم کرتا ہے بھاگ جاتا ہے، حکومت حیران ہے کیا کرو. پاکستان جرم کے جا کے گئے ہیں، پھر امریکہ میں بیٹھے تو واپس سے کر رہے ہیں پاکستانی حکومت، کچھ نہیں کر سکتے. امریکہ جب چاہے اپنا آدمی کو لے جائے اور پاکستانی وہاں سے نکالے نا، کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ ڈھیل دینا، مہلت دینا، فی الحال گرفتار نہ کرنا، یہ عجز کی وجہ سے نہیں ہے، کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے، یہ کس مجرم کو سدھارنے کے تک ٹھیک ہو جائے. جیسے ایک آدمی بادشاہ خلاف رحم دل اور شفیق بادشاہ اس کے خلاف بغاوت کر، میں آپ کو دیکھتا ہوں انجام کو سوچ، اپنے انجام کو سوچ، اب کیا کر رہے میرے خلاف. ابھی میں آپ کو گرفتار نہیں کرتا ہوں، چند دن میں آپ کو مہلت دیتا ہوں، اپنے انجام کو سوچو، دیکھو آپ کیا کر رہے ہو. حالانکہ بادشاہ کو طاقت سب کچھ ہے، ایک باغی کے کیا حیثیت مقابلے میں. دیکھو وہ حرام صدیق نہیں، بس بادشاہ کی شفقت اور نرمی سے غلط فائدہ اٹھائے گا. وہی سمجھ شاید بادشاہ مجھے پکڑ نہیں سکتا، اب بادشاہ سے پکڑتا ہے، اب سولی پہ چھڑا دیتے، اب چیختا چلاتا کچھ بھی نہیں ہوتا کہ میں نے آپ کو بہت مہلت دی تھی، میں نے تجھے بہت سمجھا دیا تھا اور تو انسان کا بچہ نہیں بن رہا تھا، اب کیوں چیختے ہو. تو یہ ڈھیل دینا، مہلت دینا، یہ عجز کی وجہ سے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کمزور ہے پکڑ نہیں سکتا ہے، یا اللہ تعالیٰ ان کے حرکات سے خوش ہے، نہیں، یہ عجز کی بھی نشانی نہیں، اور جرم پر رضامندی کی بھی نشانی نہیں کہ اللہ ان کے نفاق سے خوش راضی کرو، نہیں، یہ مہلت ان کو کہیں شفقت کے لیے تاکہ ٹھیک ہو جائے، تھوڑا سا سدھر جائے، اپنے انجام کو دیکھ لے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ عاجز ہے یا ان کے کہیں جرم سے خوش ہے، تاکہ یہ اپنے انجام کو سوچے کہ کیا کر رہا ہوں میں. ہمیشہ جیسے باغی جب بغاوت کرتا ہے تو شفیق مہربان بادشاہ، یاد رکھنا، طاقت کے باوجود، قدرت کے باوجود پھر بھی فوراً بھائی صاحب اپنے انجام کو سوچو، آپ جو کچھ کر رہے یہ صحیح نہیں ہے، میں فوراً آپ کو پھانسی میں نہیں چڑھاتا، فوراً آپ کو گرفتار نہیں کرتا، آپ تھوڑا سا سوچو اپنے انجام کو، ٹھیک ہو جاؤ. وہ ایسے حمار اور گدھا کے بادشاہ مجھے نہیں پکڑ سکتے، اچانک بادشاہ پکڑتا اسے. وَيَمُدُّهُمْ اور ان کو اللہ تعالیٰ ڈیل دیتا ہے، اے یملی لہم، مد یمد و املا یملی، مہلت دینا، فی طغیانہم، اپنے سرکشی میں. طغیان اصل کے یاد رکھنا التجاوز عن الحد، حد سے بڑھ جانا، طغیان. جب پانی جب جگہ سے ہٹ جاتا بہت تغل ماؤ، جب پانی نے زیادہ تھا نا تو نہر چھوٹی پڑتی نا، نالا چھوٹا پڑتا ہے، پانی ادھر جاتا ہے کہ تغل ماں، پانی اپنی جگہ سے کیا کر گیا؟ تجاوز کر گیا. ڈیم بھر جاتا ہے، بند ٹوٹ جاتا ہے، پانی آگے پیچھے چلا جاتا ہے، جھیل بھر جاتی ہے، پانی ادھر جاتا ہے، نالا بھر جاتا ہے، پانی ادھر جاتا ہے، تو کہتے ہیں تغل ماؤ، پانی پہ جگہ سے کیا ہو گیا؟ ہٹ گیا. تو یہاں ہماری سرکشی، فسق اور فجور اور نافرمانی کی وجہ سے یہ حد سے بڑھ گیا آگے، سرکشی کرتے. اور اصل کے طغیان کا معنی ہے التجاوز عن الحد، حد سے بڑھ جانا. جب پانی جگہ سے ہٹ جاتا نا کہ تغل ماؤ. اب دیکھیں کہ بارش زیادہ ہوتی ہے، نالا چھوٹا پڑتا ہے، پانی ادھر جاتا ہے، ڈیم بھی ٹوٹ جاتے ہیں، جھیلیں بھی ٹوٹ جاتی، اور دریا میں کے طغیانی آ جاتی، دریا میں طغیانی آ گئی، پانی سب کو بہا کے لے جاتا. یہ بھی جب حد سے بڑھ گئے نافرمانی میں، یعمہون، سرگردان پھرتے رہیں گے، ہم ضمیر سے حال بنے گا. دیکھو ایک عما ہے، ایک عما ہے، فرق دونوں میں. عما ہاں، عین میم ہاں چھوٹا ہاں، عما یہ کہتے کہ عقل کی کمزوری کو، اور ایک عمی ہے، عین میم یا آنکھ کی بینائی کمزوری کو. تو عما بصارت کے لیے استعمال ہوتے ہیں،
بصارت یعنی عقل کی کمزوری کو، اور ایک عام یہ عین میم یا وہ کہ آنکھ کی بینائی کہتے ہیں کمزوری کو. تو جب آنکھ کی بینائی عربی عام یا، اور جب عقل نہ ہو سمجھو تو عربی کہتے ہیں عمى، عین میم ہاں چھوٹی ہاں. تو عمى آتے ہیں رائے کی کمزوری کو، عقل کی کمزوری کو، اور عمى کہتے ہیں کہ آنکھ کی کمزوری کو. اور آلوسی نے کہ دونوں عموم خصوص فرما کے رکھے ہیں کہ عمى عام عین یا عقل بھی کمزوری اور آنکھ کمزوری کے دونوں کہتے ہیں. عین میم یا اور عمى عین میم ہاں صرف عقل کی کمزوری کہتے ہیں، رائے کی کمزوری کو. تو ہر عمى ہر عمى یہ نہیں ہے، عموم خصوص مطلق. یعمہون عمى سے مشتق ہے، عمى یا عقل کی کمزوری کو، رائے کی کمزوری کو، بصیرت کی کمزوری کو، فہم اور سوجھ بوجھ کی کمزوری کو. بالکل. اور عامیہ کہتے ہیں آنکھ کی کمزوری کو، جب بینائی ختم ہو جائے عامہ. یعمہون اور یتحیرون، عامہ حیران ہونا، سرگردان ہونا، عقل کام کرنا چھوڑ دینا. بالکل. عقل ادراک فہم کام کرنا چھوڑ دے. پھر سرکشی میں یعمہون سرگردان پھرتے رہیں گے، کبھی ادھر کبھی ادھر، اطمینان نہیں. تو یعمہون یہ ہم ضمیر سے حال بنے فی طغیانہم. اولئک الذین، پانی تو منگو، گلاس کہاں گیا؟ گلاس کہاں ہے؟ آپ چھوڑ دو، گھنٹہ ختم ہونے پہ. اولئک الذین یہ وہ لوگ ہیں اشتروا ضلالۃ، کنایت چل رہے ہیں. اشترا یشتری، شرا سے مستق ہے، شرا یشتری بمعنی بیچنا متعدی. جب اشترا یشتری باب افتعال بمعنی خریدنا. لفظی ترجمہ انہوں نے خریدی گمراہی کو کس کے بدلے میں؟ بالہدا. اور ماہرہ ترجمہ انہوں نے اختیار کیا، اشتر بمن اختارو، انہوں نے اختیار کیا گمراہی کو بالہدا ہدایت کے مقابلے میں. وما ربحت تجارتہم، اور کامیاب نہیں ہو ان کا کاروبار ہو. وما کانوا مہتدین، اور نہ ہدایت یافتہ. تشبیہات ہے. شرع یشری بمانے بیچنا، اور اشترا یشتری بمانے خریدنا. اور با یہاں عوض کے لیے آپ نے پڑھا فقہ کتاب بیوع میں، سمن میں لفظ با آ جاتا ہے، اور مبی میں با نہیں آتا، سمن میں با جاتا. اب یہاں مشتری ہیں منافقین، سمجھے؟ بیچ اشترا، انہوں نے بیچی، خرید اشترا دلالت، گمراہی دے کر، سمجھ گئے؟ مبی ہے بدر، اور ہدایت پیسے سمن ہے. اور فما ربحت یہ ہے نفع. ضرورت انسان کوئی چیز کہیں پیسہ دے دیتا، قیمت چیز خرید لیتا ہے. مبی ہے دلالت، اور سمن ہے ہدایت. اور سمجھ گئے؟ اب انسان کی کوشش یہ ہوتی ہے نا کہ بھلے پیسہ زیادہ دے کہ چیز مجھے اچھی مل جائے. بہترین گاڑی کتنے کا؟ 5 کروڑ کے لے لو، دے دو. اچھی گاڑی کتنے کی؟ 80 لاکھ کی، دے دو. جو بھی چیز انسان کو اچھی لگتی ہے وہ کیا کرتا ہے؟ خریدتا ہے. آپ سمجھ گئے؟ اب انہوں نے مبی خریدا، چیز خریدی اور پیسہ دے دے.
اب مشتری ہے منافق، مبی ہے کیا چیز؟ ضلالت، اور پیسہ دے دے کیا چیز ہے؟ خدا۔ جیسے انسان جب پیسہ چلا گیا، مبی آ گئی، پیسے چلے گئے، گھر آ گئے، گاڑی آ گئی، کوئی بھی چیز، اب وہ ہدایت جو اللہ کی طرف سے نبی کی ان کو ملی تھی، زبانی طور پر انہوں نے قبول کر لیا تھا، لیکن اعتقادی طور پر ہدایت کو چھوڑ کر ان گمراہی لے لی۔ آپ سمجھ رہے؟ ظاہری طور پر ان کو ہدایت نصیب ہو گئی تھی، کلمہ تو پڑھا تھا نا، اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا۔ اب ظاہری طور پر یہ ہدایت ان کو مل گئی تھی، ایمان ان کو مل گیا تھا، اسلام آ گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہو گئی تھی، لیکن دل میں یہ اعتقاد نہیں تھا، تصدیق نہیں تھی، تو انہوں نے ہدایت تو چھوڑ دیا، سمجھے؟ ہدایت کو چھوڑ دی، اور اس کے بدلے میں کیا لے رہے؟ ضلالت، گمراہی کو، کفر کو، نفاق کو، غلط مذہب کو، غلط اعتقاد کو۔ یہ جیسے ایک آدمی 20 کروڑ میں ایک جھونپڑی خریدے، لوگ اس کو عقل مند کہیں گے؟ 20 کروڑ میں جھونپڑی خریدے، 5 کروڑ میں ایک ایسی زمین خریدی جہاں کے ترکاری نہیں اگتی، اس میں فصل ہوتے نہیں ہیں، لوگ اس کو کیا کہیں گے آدمی کو؟ بیکار زمین ہے، کارآمد نہیں ہے، اس میں فصل نہیں ہوتی، بالکل بیکار زمین۔ ایک آپ اس کو 5 کروڑ خریدا، 5 لاکھ کھلونا خریدے، کیا کہیں گے لوگ اس کو؟ نقلی چیز خریدے، نقلی خریدے، لوگ اس کو عقل مند کہیں گے؟ بھائی یہ کیا کر دیا آپ نے؟ قیمتی چیزیں پیسے، اور ایک بنگلہ دے دے، اس کے عوض کے جھونپڑی لے لے، لوگ کیا کہیں گے اس کو؟ ایک کروڑ کی گاڑی دے دیں اور ایک پرانی سائیکل لے لے اس کے عوض میں، کیا کہیں گے لوگ اس کو؟ کیا کہیں گے؟ احمق، بیوقوف کہیں گے۔ ایک کہ میں کاروبار کر رہا ہوں نا، بنگلہ دے رہا ہوں، کیا ہے؟ بس چوٹی جھونپڑی لے لے، بڑی گاڑی دے دے، سائیکل اس کے عوض میں لے لے، تو کیا یہ ہے کاروبار کر رہے ہیں تو اس کو فائدہ ہوگا؟ یہ مثالیں نہیں کہ بدبخت بد نصیب کی۔ ایمان، نبی کے صحبت، آخرت کو چھوڑ کر صرف دنیوی مفادات کے خاطر نفس کو خوش کرنے کے لیے وقتی طور پر بس انہوں نے یہودیت اور غلط مذہب کو اختیار کر دیا۔ یہ ہے جیسے وہ کم عقل قسم کا تاجر، کم عقل تاجر 1000 کی چیز کو 5 لاکھ میں لیتا ہے، سمجھے؟ 1 لاکھ کی چیز کو 1 کروڑ میں لیتا ہے، تو کیا اس کاروبار چلے گا؟ اس کو نفع ملے گا؟ اگلے دن سب ڈوبے گا، مقروض ہو جائے گا، ہمیشہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یہی مثال ہے ان کی۔ انہوں نے اختیار کے تشبیہ چل رہا ہے، تشبیہ چلتی ہے، تشبیہ چھوٹا اٹھ شابا کھڑے رہو، تشبیہات ہے۔ جیسے وہ آدمی پیسہ دے کر نقلی چیزیں لیتا ہے، اعلیٰ چیز کو دے کر بالکل ادنا کمزور چیز لے لیتا ہے، بنگلہ دے دے جھونپڑی لے لی، بڑی گاڑی دے کر سائیکل لے لی، سمجھ رہے ہو؟ 100 کی چیز کو 1000 میں لیتا ہے، لاکھ کی چیز کو کروڑ میں لیتا ہے، کروڑ کی چیز کو اربوں میں لیتا ہے، تو کیا اس کا فائدہ ہوگا؟ تو ضلالت کو تشبیہ دی کس سے؟ حقیر بیکار چیزوں سے، ہدایت کو تشبیہ دی تو عمدہ اعلیٰ چیزوں سے۔ اب وہ پاگل ہوگا نا کہ اعلیٰ چیز کو کہ دے دے، اتنا بیکار چیز 1 پیسے کے نہیں اس کو لے لے، تو اس کا کاروبار کبھی نہیں چلے گا۔ اس طریقے سے یہ بھی بدبخت و بدنصیب ہے، ایمان کو چھوڑ کر، نبی کو چھوڑ کر اور آخرت کو چھوڑ کر اور دنیوی اغراض مکہ ہیں، چند روز پیسوں کے خاطر اور دنیا کو لے لے اور غلط مذہب اختیار کر دے،
اسلام کے علاوہ تو آخرت میں کچھ نہیں ہوگا. فما ربحت تجارت، وہ کم عقل تاجر اعلیٰ چیز دے کر ادنا لے لیتا ہے، انجام تباہی بربادی نقصان ہے نا. تو ان کا وہ یہی ہے، نفاق و کفر و یہودیت اور غلط مذہب کے اختیار کر کے ہمیشہ کے تباہ و برباد. فما ربحت تجارتہم، تجارت کے یاد رکھنا. التصرف فی راس المال طلب الربح، آلوسی لکھتے ہیں تجارت التصرف فی راس المال، اصل مال میں تصرف کرنا کس لیے؟ طلب للربح، فائدہ حاصل کرنے کے لیے. تجارت کی تعریف ہے. جیسے وہ تاجر جو اعلیٰ چیز دے کر ادنا لے لیتا ہے، 100 کی چیز کو 1000 میں لیتا ہے اور بیچتا اس کو کہ 500 میں. چیز لے لے 1000 میں، بیچ دے 500 میں. چیز لے لے کہیں 1 لاکھ میں اور ڈیڑھ اس کو کہیں بیچ دے اس کو 80,000 میں. تو کیا اس کو فائدہ ہوگا؟ کبھی بھی نقصان ہوگا نا. اس طریقے سے تشبیہات چل رہی ہے میرے بھائی. فما ربحت تجارتہم، کامیاب نہیں ہو ان کی تجارت، ان کا کاروبار کبھی فائدہ نہیں. وما کانوا مہتدین، اور راست کرے. بس فقیر یہاں تک منافقین کی خصلتیں اور ان کی عادتیں آگے 2 مثالوں سے اللہ کو سمجھا رہے ہیں. تو منافق کو پہچانا بہت مشکل ہے. تو مزید 2 مثالیں